شبی روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام۔ پرانی عمارتوں میں سب سے زیادہ جاذب نظر اور تاریخی اہمیت کی حامل جلال پور قصبے کے شمال مشرق کونے پر ٹونس ندی کے کنارے پر بنی عمارت بڑی درگاہ شبی روضہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہ قصبے سے تقریباً 1 کلومیٹر پورب کی طرف ہے۔ یہ عمارت نواب شجاع الدولہ کے دور میں تعمیر ہوئی تھی۔ وزیٹر کے مطابق یہ روضہ تقریباً 1780 میں یار محمد نامی نور باغ کی کاوشوں سے نواب شجاع الدولہ کے زیر تعاون سے تعمیر ہوا، جس میں مومنین جلال پور نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ فیض آباد اسسٹمنٹ رپورٹ 1879 مصنف اے ملٹ۔ اوپر کی باتوں سے قطع نظر میں مولانا ناصر حسین مرحوم جلال پوری جو پاکستان مقیم ہو گئے تھے کی تقریر کے اس جملے کو عرض کرتا ہوں جو انہوں نے ہندو پاک کے مجلسوں میں بار بار پڑھا۔ شجاع الدولہ کے زمانے میں مصطفیٰ آباد سے یورپ کی طرف دریا کے کنارے شجاع الدولہ کے سپاہیوں کی ایک ٹولی ٹھہری ہوئی تھی۔ محرم کا زمانہ تھا، عاشور کی شب آئی، صبح سالار لشکر محب اہل بیت تھا۔ فوج میں کئی مذہب کے ماننے والے سپاہی تھے، اسی لیے اس نے سپاہیوں سے الگ ہو کر عزائے حسین منانا بہتر سمجھا۔ صبح سالار چپکے چپکے لشکر سے نکل دریا کے کنارے چلنے لگا۔ چلتے چلتے ایک گورستان میں پہنچا، آنکھیں آنسوؤں سے پر تھیں اور صدق کے دلی سے یا حسین کی صدا ہونٹوں پر جاری تھی۔ اس وقت باد تند چل رہی تھی۔ ایک بارگی صبح سالار کو دور سے ایک شعلہ سا نظر آیا کہ مانند صبح کے تارے کے روشن ہے۔ دل میں اپنے خیال کیا کہ اس آندھی اور اندھیرے میں یہ روشنی حکمت سے خالی نہیں، یہ طلسم ہے کہ اگر پٹکری اور گندھک کو چراغ میں بتی کے آس پاس چھڑک دیجیے تو کیسی ہوا چلے چراغ گل نہ ہوگا۔ یہ کسی ولی کا چراغ ہے کہ ملتا ہے جو کچھ ہو سو چل کے دیکھنا چاہیے۔ سو اس طرف کو چلے، جب نزدیک پہنچے دیکھا تو چند لوگ ماتم میں مشغول گریہ ہیں۔ حسین یا حسین کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ آہوازاری سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ان کا کوئی اپنا بیٹا یا عزیز شہید ہوا ہے۔ انہی کے درمیان چراغ جل رہا ہے۔ صبح سالار نے سوچا ان کی خدمت میں چلوں اور مجلس میں شریک ہو جاؤں۔ یہ ارادہ کر کے قدم آگے بڑھانا چاہا۔ عقل نے سمجھا کہ اے بے وقوف، جلدی نہ کر، ذرا دیکھ لے، تجھے کیا معلوم ہے کہ یہ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں اور کدھر جاتے ہیں؟ ہو سکتا ہے یہ جن ہوں یا دیو ہوں جو آدمی کی صورت بن کر باہم مل بیٹھے ہیں۔ بہر صورت جلدی کرنا اور ان کے درمیان جا کر مخل ہونا خوب نہیں۔ ابھی ایک گوشے میں چھپ کر حقیقت ان لوگوں کی جاننا چاہیے۔ آخر صبح سالار ایک جھاڑی سے ان لوگوں کے حالات کا جائزہ لے رہا تھا کہ اس کو نیند آ گئی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ چراغ جل رہا ہے اور آدمی وہاں نہیں ہے۔ قریب جا کر دیکھا تو وہاں خوشبو وسیع ہوئی ہے اور دور دور تک کسی کا نام و نشان نہیں۔ صبح سالار بھاگتا ہوا آیا اور مومنین کو خبر دی اور پھر جعفر آباد، نگپور، مصطفیٰ آباد مومنین نے جمع کر کے اسی جگہ عمارت تعمیر کروانا شروع کر دی۔ چونکہ یہاں کے مومنین کی مالی حالت بہت اچھی نہیں تھی، اس لیے تعمیری کام زیادہ دنوں تک نہ چل سکا۔ سالار لشکر نے بادشاہ شجاع الدولہ 1167 ہجری مطابق 1188 ہجری کو اس کی خبر دی۔ بادشاہ نے اس کی تعمیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ ساز و سامان اور بہترین صنعت کار اور معمار اس عمارت کو بنانے کے لیے بھیجے۔ بادشاہ کے انتقال کے بعد تعمیری کام پر پھر بند ہو گیا، لیکن جب آصف الدولہ 1188 ہجری مطابق 1212 تخت پر جلوہ افروز ہوئے تو انہوں نے اس کی تعمیر کو مکمل کرایا۔ کسی درباری شاعر نے عمارت کی تعمیر مکمل ہو جانے پر حضرت امام حسین علیہ السلام کی شان میں یہ اشعار کہے: حسین جان گرامی فدائے امت کر، روست امت اگر جاں کنت فدائے حسین، بروز حشر ببینی بدست میارم،
کلید کفل شفاعت بخو بہائے حسین۔ یہ اپنی وضاحت کے اعتبار سے عظیم النظیر ہے۔ یہ درگاہ مومنین جلال پور کے لیے مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ جلال پور کے سب سے قدیمی اور روایتی عاشورہ اور چہلم کے جلوس ہیں جو مختلف مواضعات سے برآمد ہو کر اسی روزے میں تمام ہوتے ہیں۔ یہاں تقریباً 30,000 عزاداران مظلوم کربلا جلوس ہائے عزا کے ساتھ جمع ہوتے ہیں اور تعزیہ دفن کرتے ہیں۔ ایام عزا کے علاوہ بھی پورے سال مومنین یہاں جمع ہوتے رہتے ہیں اور مجلس و ماتم و نظر و فاتحہ دلاتے ہیں۔ اس روزے کے پورب طرف تعزیہ دفنانے کے لیے ایک گنج شہیدہ کی تعمیر 2008 میں کرائی گئی، جس میں مومنین عاشورہ اور چہلم پر کاغذی تعزیہ دفن کرتے ہیں اور سہرے بھی اسی میں دفن کیے جاتے ہیں۔ الحسین یوتھ فیڈریشن کے زیر اہتمام تعمیری کام جاری ہے۔ مومنین سے تعاون کی گزارش ہے۔ جلوس ہائے عاشورہ و چہلم کا بڑی درگاہ میں اختتامی منظر۔ عاشورہ چہلم کے روز یہاں جعفر آباد، عثمان پور، مصطفیٰ آباد، بولا پور، کریم پور، مطلوب پور، آسی پور، نگ پور کے مومنین علم و تعزیہ کے ساتھ اسی روزے میں جمع ہوتے ہیں۔ عزاداران حسین علیہ السلام کے سروں پر غبار، جسم پر کالا لباس، دوش پر علم، دل میں شبیر کا غم اور لب پر یا حسین علیہ السلام کی فضائے کربلا سوار نظر آتی ہے جب عزاداروں اور ماتمداروں سے پورا میدان چھلکنے لگتا ہے۔ اس وقت ہر موضع کے مومنین تبرکات کو کاندھوں پر لیے روضے کی جانب بڑھتے ہیں۔ تازیوں کی قطار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ 72 جنازے جو کربلا میں 10 محرم سن 10 ہجری کو دفن نہیں ہونے پائے تھے، ان کو ان کے عزادار دوش پر لیے ہوئے سینہ زنی و زنجیر و کما کا ماتم کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ روضے میں 4 دروازے ہیں۔ ہر دروازے کے پاس ماتمی جلوس پہنچتا ہے۔ اپنے اپنے دروازے سے مختلف مواضعات کے مومنین داخل ہوتے ہیں اور دروازے کے اندر دور یا کھڑے ہو کر مخصوص انداز میں سینہ زنی کرتے ہیں۔ اسی اثنا میں ہر تعزیہ سے سہرے اور پھول اتارے جاتے ہیں۔ انہیں کفن میں رکھ کر جنازے کی شکل میں بنا کر سوگواروں کے درمیان سے گزارا جاتا ہے۔ ہر شخص بے ساختہ سہرے کو بڑھ کر بوسہ لیتا ہے اور دہاڑے مار کر روتا ہے۔ یہ منظر وہ ہوتا ہے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو، سرے سرے ہائے حسین علیہ السلام کی دل خراش اور فلک شگاف آواز بلند کر رہے ہوں۔ سارا ماحول گریہ کنہ بن جاتا ہے اور پوری فضائے کربلا یا حسین علیہ السلام کی صداؤں سے گونج اٹھتی ہے۔ اس کے بعد سارے دستے ایک ساتھ ہو کر سینہ زنی کرتے ہیں، جس سے پتھر کا جگر بھی کانپنے لگتا ہے۔ دن بھر کے بھوکے پیاسے یہ حسینی پروانے مظلوم امام علیہ السلام پر جانے ساری عقیدت اور خلوص کا خراج پیش کرتے ہیں۔ سوگوار وہیں فاقہ شکنی کرتے ہیں اور تشنگان فرات کی پیاس کو یاد کر کے 8 آنسو بہاتے ہیں۔ وہیں عاشور کا سورج ڈوبتے ڈوبتے شام غریبہ کی دلدوز منظر کی یاد تڑپانے لگتی ہے اور عزادار شام غریبہ کے مجلس کے لیے اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو جاتے ہیں۔